بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ حضرات، گزشتہ مجلس میں اس آیت پر آ کر وقفہ ہوا تھا کہ اللہ نے بتایا کہ اللہ کے احسانات اور انعامات کو دیکھو، کیا کیا بنایا اللہ نے انسانوں کے لیے، مختلف رنگوں میں انسانوں کو بھی بنایا، جانور بھی مختلف رنگ کے ہیں، پہاڑ تک مختلف رنگ کے ہیں، پھل مختلف رنگ کے ہیں، پھر اس کا ہر ایک کا الگ الگ مزہ ہے۔ اسی درمیان میں اسی آیت کے بیچ میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے جو جاننے والے ہیں وہ ڈرتے ہیں۔ یہاں بات آ کر رکی تھی، اب اس مسئلے کو سمجھیے کہ خشیت یعنی اللہ کا ڈر، یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے۔ ڈرنا، ایک آدمی شیر سے بھی ڈرتا ہے، ایک آدمی برے آدمی سے بھی ڈرتا ہے، اور ایک آدمی اپنے ماں باپ سے بھی ڈرتا ہے، اپنے محسن استاد سے بھی ڈرتا ہے۔ ڈرنے میں فرق ہے۔ ماں باپ سے یا استاد سے جو ڈرتا ہے وہ احتراماً ڈرتا ہے کہ بھی میرے استاد کو یا میرے شیخ کو یا میرے ماں باپ کو اگر پتہ چلا کہ میں ایسا کر رہا ہوں تو ان کو تکلیف ہوگی، اس ڈر میں محبت ہوتی ہے۔ اور ایک برے آدمی سے بھی ڈرتا ہے، آدمی شیر سے بھی ڈرتا ہے، شیطان سے بھی ڈرتا ہے۔ یہ ڈرنے میں کوئی محبت نہیں ہے بلکہ نفرت ہوتی ہے۔ تو خشیت یعنی اللہ سے جو ڈر کا مسئلہ ہے، جو محبت والا ڈرنے کا جو مسئلہ ہے، یہ خشیت معرفت کی فرع ہے۔ جب معرفت ہوگی تب خشیت آئے گی۔ مثال سے سمجھیے بات کو۔ ایک آدمی آپ کے مقام کو، حیثیت کو جانتا ہے کہ آپ کس درجے کے آدمی ہیں، آپ بڑے آدمی ہیں، ایک معزز آدمی ہے۔ وہ آپ کے سامنے جب آئے گا تو ادب سے آئے گا، سلام کرتے ہوئے آئے گا۔ اور ایک آدمی ہے جو آپ کو جانتا نہیں ہے، آپ کی حیثیت اسے معلوم نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے بیڑی پیتے ہوئے بھی آ جائے گا، سگریٹ پیتے ہوئے بھی آ جائے گا۔ کیوں؟ اسے نہیں معلوم ہے کہ آپ کون ہیں۔ تو معرفت جو ہے وہ خشیت کی فرع ہے۔ یہ مسئلے کو سمجھیے۔ اگر معرفت ہوگی تو خشیت بھی آئے گی۔ آپ اپنے استاد کو جانتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے گلے کو کھولتے ہوئے، چیخ مارتے ہوئے، بیڑی سگریٹ پیتے ہوئے، بدتہذیبی کرتے ہوئے نہیں جاتے، بلکہ ان کو دیکھتے ہی دور سے عظمت سے جو ہے آپ کا دل، آپ کا زبان سلام کرتا ہے، اور آپ احترام سے جو ہے آہستہ سے سامنے سے گزر جاتے۔ اور ایک آدمی ہے، جانتا نہیں ہے کون ہے، تو پکڑ کے جو ہے بدتمیزی بھی کرتے ہوئے جاتا ہے، چیختے ہوئے بھی جاتا ہے۔ ایک قصہ سناتا ہوں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ دارالعلوم دیوبند کے بانی،
اور بہت سے تحریکوں کے سمجھے کہ علم بردار، خاص طور پر جو زمانہ ان کا تھا، اس زمانے میں ارتداد عیسائیت کی شکل میں، ہندوازم کی شکل میں جب پھیل رہی تھی اور لوگ جو الٹے سیدھے اشکالات کرتے تھے، اس پر حضرت کی جو تحریریں ہیں، حضرت نے جو کچھ محنت کیا ہے، اسے کوئی جانے گا تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنا بڑا کام اس زمانے میں کیا ہے۔ ان کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ کسی گاؤں میں اتفاقاً پہنچے، نماز کا وقت تھا، مسجد میں گئے۔ اب مسجد میں گئے تو اس نماز میں امام صاحب آئے نہیں۔ لوگوں نے دیکھا جبہ وغیرہ تھا، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نماز پڑھا دیجیے۔ گاؤں کے لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ بھئی میں نہیں پڑھاؤں گا۔ تو گاؤں والوں نے آئے، پڑھاتے ہو کیا نہیں، گھسیٹ کے ان کو محراب میں کھڑا کر دیا۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی کو محراب میں کھڑا کر دیا۔ اب حضرت نے مغرب کی نماز پڑھائی، اتفاق دیکھیے کہ نماز میں کوئی غلطی ہو گئی، قرات میں کوئی غلطی ہو گئی، جو سب لوگ جسے جان سکیں، چھوٹی صورتوں میں کوئی غلطی ہو گئی۔ تو نماز کے بعد گاؤں کے لوگ جو تھے، جو حضرت کو نہیں جانتے تھے، وہ کہنے لگے تیرا ناس ہو، تو نے تو ہماری نماز ہی برباد کر دی۔ بڑا دیکھنے تو مولوی لگتا ہے لیکن نماز برباد کر دی۔ مولانا نے کہا اس لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ بھی میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، تم لوگوں نے ہی زبردستی کھڑا کر دیا مصلی پہ۔ خیر، یہ بات چیت ہوئی، حضرت باہر نکلے، مسجد سے باہر نکلے، اتنے ہی میں جو حضرت کو جاننے والے لوگ تھے وہ کوئی ادھر سے ادھر سے آ گئے، کہنے لگے حضرت حضرت، پورے چونکہ جانتے تھے مولانا قاسم صاحب کون ہے، پورے سٹپٹاتے ہوئے سامنے آئے۔ تو یہ جو مسجد سے لوگ نکلے تھے، جس میں ایک صاحب نے کہا تھا تیرا ناس ہو، تو نے تو نماز بھی ہماری خراب کر دی، اور کہنے لگے بھئی کون حضرت ہے یہ؟ تو انہوں نے بتایا، جو جاننے والے تھے انہوں نے بتایا بھئی مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دیوبند قائم کیا ہے، جو بہت سی تحریکوں کو جانتے ہیں، بنایا ہے جنہوں نے۔ تو لوگوں نے کہا ابے کیسے مولانا ہے یہ، ان کو تو نماز بھی پڑھانی نہیں آتی مغرب کی۔ تو اب اس واقعے میں جو لوگ نہیں جان رہے تھے، باہر نکل کر ان میں سے جب ان کو پتہ چلا، جو ان کو ان کے بارے میں سن رکھا تھا، وہ تو متاثر ہو گئے، اور جو نہیں جانتے تھے وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو خشیت، خوف، یہ معرفت کی فرع ہے۔ اگر معرفت ہوگی تو خشیت آئے گی۔ اب علم، جس علم سے اللہ کی خشیت حاصل ہو وہ علم مفید ہے۔ اب جس علم سے آدمی کو اللہ کی خشیت ہی نہ آئے، اللہ کی معرفت ہی نہ آئے، تو ایسی ڈگریوں کا، ایسے پڑھائی کا کیا فائدہ؟ علم کا اصل لب لباب تو یہ ہے کہ اس سے معرفت آئے اللہ کی، اور جب معرفت حاصل ہوگی تو اللہ کا خوف بھی آدمی کو آئے گا۔ اب جس علم سے آدمی کو اللہ کی معرفت نہ آئے، اس سے خوف بھی نہیں آئے گا، اور جس سے خوف نہیں وہ معرفت بھی نہیں، اور جو معرفت نہیں ویسا علم کیا چیز کام کا ہے۔ اس لیے علم جو اللہ کی معرفت کو بتانے والا ہو وہ علم بہت اہم ہے، اس لیے کہ جب اللہ کی معرفت ہوگی تو آپ کو اللہ کا خوف بھی آپ کے دل میں آئے گا۔ اس لیے علم کا حاصل کرنا، اور اتنا حاصل کرنا کہ جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، ہر بندے کے لیے ضروری ہے، فرض درجے کی چیز ہے۔ آج امت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگ کسی کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں یہ اتنے بڑے ڈگری ہولڈر ہیں،
بہت اچھی بات ہے، ڈگری ہولڈر ہے، اس سے انسانوں کا فائدہ ہو رہا ہے، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جس علم سے معرفت نہ ملے، اللہ کی معرفت نہ حاصل ہو، وہ علم جو ہے فائدے کا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں وہ علم حاصل کرنا چاہیے جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، اور وہ علم قرآن و حدیث کا علم ہے۔ آپ قرآن و حدیث پڑھیں گے، جانیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کا کیا مقام ہے، اللہ کی کیا حیثیت ہے، اللہ کا کیا بلند مرتبہ ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کی جیسے قدر ہے ویسے قدر کو نہیں جانا۔ اور جو لوگ اللہ کی معرفت کو جانتے ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ خشیت ہوتی ہے۔ اس کی زندی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ سے زیادہ اللہ کی معرفت کسی کو نہیں تھی، اسی لیے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ معرفت اللہ کی کامل تھی تو اسی درجے کا خوف تھا۔ اس کے بعد صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے وہ لوگ جو جاننے والے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب آپ کو وہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، اور اس معرفت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت آئے گی، اور جہاں اللہ کا خوف اور خشیت بندے کو حاصل ہو گیا، سمجھیے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہے۔ قرآن و حدیث نے تفصیلات بتائی، اللہ کے صفات کو بتایا، اللہ کی جو ہے قدرت کو بتایا، اللہ کے جو ہے زبردست ہونے کو بتایا، اور یہ سب چیزیں جو ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جانیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت ہی صاحب اقتدار ہیں، قوت والے ہیں، غفور رحم کرنے والے بھی، صاحب اقتدار ہیں، قوت والے ہیں۔ تو اللہ جو ہے فوراً انتقام نہیں لے رہے، کیوں؟ غفور ہیں، اللہ درگزر کرنے والے ہیں۔ اس لیے لوگوں کی ان بیہودگیوں پر، لوگوں کی ان کالی کرتوتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرما رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور اقاموا الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وانفقوا، اور خرچ کرتے ہیں اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے، چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں، دکھا کر بھی خرچ کرتے ہیں۔ دراصل یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ جس تجارت میں کوئی گھاٹا نہیں، جو یہ کام کرتے ہیں ان کو کوئی گھاٹا نہیں۔ دیکھیے، تلاوت ایک لفظ ہے، قرآن نے بار بار یہ لفظ استعمال کیا، اور ایک ہے لفظ قراءت۔ قراءت کے معنی پڑھنا ہے، تلاوت کے معنی بھی پڑھنا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ باریک فرق ہے اور بڑا فرق ہے، اسے سمجھیے۔ قراءت کہتے ہیں مطلق پڑھنے کو، تلاوت کہتے ہیں ایسے پڑھنے کو کہ جس میں یہ اعتقاد بھی ہو کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس پر عمل بھی کروں گا۔ اسی لیے قرآن کے لیے ہمیشہ تلاوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قراءت کا لفظ نہیں ہوتا۔ قراءت پڑھنا، نیوز پیپر بھی آدمی پڑھ رہا ہے، وہ بھی پڑھ رہا ہے، یہ بھی پڑھ رہا ہے، لیکن پڑھتے ہوئے اس میں کوئی عقیدت یا محبت، اس میں جو لکھا ہوا اس پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری نہیں۔ لیکن تلاوت کہتے ہیں کہ ایسا پڑھنا کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ اعتقاد بھی رکھے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس پر عمل بھی کروں گا، اور یہ صرف کتاب اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، جب بھی اللہ نے ذکر کیا تو فرمایا کتاب اللہ کی جو تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کے اندر یہاں عمل بھی آ جاتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے، صرف پڑھنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، بلکہ جو پڑھ رہے ہیں اس پر آپ کو عمل بھی کرنا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جو یہ کام، 3 کام کریں گے، کتاب اللہ کی تلاوت میں وہ تمام چیزیں جو قرآن نے ذکر کی اس پر عمل آ جائے گا، اور خصوصیت کے ساتھ نماز کا ذکر، خصوصیت کے ساتھ
خرچ کرنے کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ایسے کاروبار کی امید ہے انہیں جس میں کوئی خسارہ نہیں، لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ ان کو ان کا اجر پورا دیں، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ بھی دیں گے۔ ایک تو جتنا کام کیا ہے اتنا تو ملے گا ہی، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اور اللہ اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دیں گے۔ اور زیادہ کیا ہے، اس کی تفسیر 10ویں پارے میں گزر چکی ہے کہ زیادہ سے مراد ایک تو اللہ بے پناہ دیں گے، دوسرا زیادہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے جو میدان محشر میں حساب کتاب کے بعد جنت میں جنتیوں کو ہوگا۔ 10ویں پارے میں ایک آیت گزری، اس کی تفسیر میں یہ بات آئی، قیامت کے دن اللہ جب حساب کتاب ہو کر جنت میں جنتی، جہنم میں جہنمی ڈال چلے جائیں گے، اللہ پوچھیں گے بندوں سے کہ ہم نے جو وعدہ کیا تمہیں کیا وہ سب کچھ پورا مل گیا؟ جنتی کہیں گے اللہ کیا چیز کی کمی ہے، کیا چیز کی کمی ہے، سب کچھ تو ہے۔ اللہ کہیں گے بھئی کوئی اور چیز باقی تو نہیں ہے؟ بندے کہیں گے کہ کیا باقی ہو سکتا، یہاں تو سوچنے کی دیری چیز حاضر ہو جا رہی ہے، ریموٹ سے بٹن بھی دبانے کی ضرورت نہیں ہے جنت میں، کہ یہاں تو کام کرنے کے لیے ٹچ کرنا پڑتا ہے، وہاں تو سوچیں گے چیز حاضر ہو جائے گی۔ اللہ پھر بھی فرمائیں گے جاؤ اپنے علماء سے، اپنے جاننے والوں سے پوچھو کہ بھی اور کوئی چیز باقی ہے یا نہیں۔ تو جنتی اللہ کے جو لوگ ہوں گے علماء ان سے آ کر پوچھیں گے کہ بھئی اللہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی جو وعدہ تھا وہ تو پورا ہوگا، پوچھو کوئی چیز اور باقی ہے کیا؟ تو علماء کہیں گے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم اجر تو دیں گے اور ایک چیز اضافہ بھی دیں گے، زیادہ بھی دیں گے۔ یہ زیادہ کیا چیز ہے یہ اللہ سے مانگو۔ بندے اللہ سے کہیں گے کہ اللہ آپ نے دنیا میں زیادہ کا وعدہ کیا تھا، وہ زیادہ کیا ہے وہ ہمیں دیجئے۔ تب اللہ فرمائیں گے وہ زیادہ جو ہے وہ ہمارا دیدار ہے، پھر اس کے بعد اللہ کا دیدار ہوگا۔ اس کی تفصیلات جو احادیث میں آئی ہیں، بہت سارے لوگ تو کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ بھئی یہ تو بس دل کو بہلانے کے لیے غالب خیالی اچھا ہے۔ بہت بڑی محفل سجے گی، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی جو ہے تلاوت کریں گے، پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ تلاوت فرمائیں گے، دیدار کی مجلس ہوگی، اور وہ جو پہلا دیدار ہوگا، وہ جو مجلس ہوگی کئی سالوں تک چلے گی۔ وہ لوگ ٹکٹکی باندھے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ منٹوں نہیں، گھنٹے اور دن اور مہینے نہیں، سال گزر جائیں گے کہ دیدار سے نہ ان لوگوں کا ہم لوگوں کا دل بھرے گا۔ اللہ نے اگر اپنے فضل و کرم سے وہاں پر ہمیں بھی داخل کر دیا تو نہ اللہ اپنے دیدار سے جو ہے بخل فرمائیں گے کہ بھی تھوڑی جھلک دکھا کر چلے گئے، بہت لمبا عرصہ چلے گا دیدار۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اور ہم اپنے فضل سے زیادہ بھی دیں گے، اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک اور بہت زیادہ درگزر کرنے والے ہیں اور یعنی شکر ادا کرنے والے، یعنی جو کام کریں گے ان کا جو ہے بدلہ چکائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي أَوْحَيْنَا، اور وہ چیز جو ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی ہے، کتاب کی، وہ حق ہے۔ قرآن جو آپ کی طرف ہم نے وحی کیا، وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، وہ حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ چیز جو ہے آپ سے پہلے کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، قرآن مجید گزری ہوئی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی بندوں کے سلسلے میں، بندوں کے معاملات سے لخبیر، باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے اللہ کہ آپ اپنی اطلاع پہنچاتے رہے، نہیں، لخبیر، اللہ باخبر ہیں، بصیر، بصیرت کے ساتھ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیا۔
ذرا توجہ سے سنیے آگے اللہ نے مسلمانوں کی 3 کیٹیگریز بتائی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے منتخب کیا اپنے بندوں میں سے اس کتاب کے لیے کچھ لوگوں، پہلے تو یہ کتاب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کے بعد اللہ نے اس کتاب کا وارث ہم لوگوں کو، امت مسلمہ کو بنایا، امت مسلمہ کو اس کتاب کا وارث بنایا، ہم اس کے وارث ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا۔ اب اپنے بندوں میں 3 طرح کے لوگ، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان بندوں میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے یہ گروہ، یہ جماعت، یہ جو ہے یہ درمیانی ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے ایک جماعت آگے بڑھنے والی نیک کاموں میں اللہ کے حکم سے وہ بھی ہے۔ اس آیت کی تفسیر کو سمجھے توجہ کے ساتھ۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِلنَّفْسِ، امت مسلمہ میں ایک گروہ وہ ہے جو اپنے جانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ کون ہے یہ گروہ؟ یہ گروہ وہ ہے جو ایمان تو لایا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا ہے، عبادات میں اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن جنت کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں بھئی ہم تو مومن ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن فرائض کا کوئی اہتمام نہیں، اور گناہوں سے، خاص طور پر گناہوں سے مراد یہاں پر کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ ابن ہیثم رحمہ اللہ کی ایک کتاب کے حوالے سے کسی موقع پر میں نے گناہ کبیرہ کی تفصیلات بتائی کہ گناہ کبیرہ کی کتنی تعداد ہے، بہت ہے۔ تقریباً ابن حجر الہیثمی رحمہ اللہ نے الزواجر نامی کتاب 2 جلدوں میں 450 کے قریب گناہ کبیرہ کی فہرست گنائی ہے۔ لوگوں کی نظروں میں گناہ کبیرہ صرف اتنا ہے کہ بھئی کسی کا مال چھین کر کھا لیں، بس یہی گناہ کبیرہ سمجھ لیں۔ اس کے علاوہ بھی گناہ کبیرہ کی بڑی لمبی فہرست ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اگر اس سے نہیں بچیں گے تو سمجھیے کہ آپ ناکام ہیں۔ گناہ کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی ہے، یہاں سے اسے جانا ہے، دلی جانا ہے، اب وہ یہاں سے نکلتا ہے، نکل کر جو ہے 10 کلومیٹر آگے جاتا ہے، سفر کرتا ہے، پھر 10 کلومیٹر کے بعد وہاں رک جاتا ہے، پھر پلٹ کر 5 کلومیٹر پیچھے آ جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد نکلتا ہے، پھر 5-10 کلومیٹر آگے جاتا ہے، پھر رکتا ہے، پھر واپس آتا ہے۔ گناہ کرنے والے کی مثال ایسی ہی ہے کہ وہ آدمی جو جنت اس کا اصل ٹھکانہ ہے اس کی طرف جا رہا ہوتا ہے، گناہ کرتے ہی پھر جہاں سے چلاتا وہیں آ کر رک جاتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور دوسرے امت مسلمہ میں وہ لوگ ہیں جو درمیانی ہیں۔ درمیانی لوگوں سے کون مراد؟ مفسرین نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو فرائض کا اہتمام کرتے ہیں اور گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں لیکن نوافل اور سنتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، یہ درمیانی گروہ ہے۔ پورے فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، 5 وقتہ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ، حج، روزہ، یہ سب کام کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے بھی بچتے ہیں، لیکن جو ہے سنتوں میں، نوافل میں اور جو زیادہ چیزوں کو پہنچانے والی چیزیں ہیں اس میں توجہ نہیں دیتے۔
وہ لوگ مراد ہیں درمیانی لوگ۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور امت میں گروہ ایسا ہے جو آگے بڑھتا چلے جا رہا ہے نیک کاموں میں اللہ کی مرضی سے۔ یہ کون سا گروہ ہے؟ یہ فرائض کا بھی اہتمام کرتا ہے، گناہوں سے بھی بچتا ہے، سنت اور نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور نفلی عبادتوں میں آگے بڑھتا ہے۔ اب 3 گروہ تقسیم اللہ نے رکھ دی۔ ہر آدمی دیکھ لے کہ وہ کس گروہ میں ہے، کس کیٹیگری میں ہے۔ کیا اس کیٹیگری میں ہے کہ تھوڑی بہت جو ہے ایمان کے بعد تھوڑا بہت کبھی کوئی فرض پر عمل کر لیتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا، اس کیٹیگری میں ہے تو وہ اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ درمیانی گروپ وہ ہے کہ جو فرائض کا بھی اہتمام کرتا ہے، گناہوں سے بھی مکمل بچتا ہے۔ اب ہر آدمی اپنا فیصلہ خود کر لے کہ وہ کس کیٹیگری میں ہے، پھر جس کیٹیگری میں ہے اس کیٹیگری سے آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اسے قرآن نے ذکر کیا، اس پر عمل کرے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ جنات عدنی، اب اللہ فرما رہے ہیں امت مسلمہ کے لوگوں کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو ایسے باغات میں ان کو بسایا جائے گا کہ اس میں ان باغات میں ان محلوں میں ان لوگوں کو سونے کے کنگن اور موتیوں سے جو ہے آراستہ کیا جائے گا۔ مردوں کے لیے دنیا میں سونا حرام ہے، موتی حرام ہے، لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالی سونے کے کنگن اور موتیوں سے امت کے ان افراد کو جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا آراستہ کرے گا۔ وہاں کا سننا، وہاں کے موتی کس درجے کے ہوں گے اس کا کوئی تصور آدمی نہیں کر سکتا۔ انڈیا ہی میں آدمی کہتے ہیں کہ بھی فلان جگہ نہیں فلان جگہ سننا لو، فلان جگہ نہیں فلان جگہ سننا لو، پھر کہتے ہیں نہیں یہاں سے اچھا سعودی میں ملتا ہے، پھر سعودی میں کہتے ہیں نہیں بھی یہاں سے اچھا فلان جگہ ملتا ہے۔ بلکہ بعض جگہ سننے کے نام پر ایسا بھی سننا ملتا ہے کہ خود دکاندار سننا دیتے وقت میں کہتے ہیں ذرا گرمی کی جگہ اور گرمی کے موسم میں استعمال مت کرنا، کالا ہو جائے گا۔ شیواجی نگر میں سونے کی ایسے بھی دکانیں ہیں کہ سونا ہی کہہ رہے ہیں وہ بیچ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بھی کہاں رہتے ہیں آپ؟ فلاں علاقہ، نہیں وہاں نہیں چلے گا، یہ وہاں بہت گرمی ہے، پہنیں گے پسینہ نکلے گا، شام تک اس کا کلر بدل جائے گا۔ تو جنت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم سونے کے کنگن پہنائیں گے، وہ لؤلؤا اور ورجنل موتی، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا لباس ہوگا۔ کس درجے کا ریشم ہوگا، کس درجے کا لباس ہوگا، یہ دنیا میں تو کوئی آدمی اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور کہیں گے وہ لوگ جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ سب کچھ ملے گا، اذهب عنا الحزن، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب جو ہے بہت زیادہ مغفرت کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ شکر یعنی جو ہے جو ہم نے کیا اس کے بدلہ دینے والے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلی، وہ ذات جس نے ہمیں ابدی اور ہمیشہ ہمیشہ کے مقام میں اپنے فضل سے لا کر اتارا۔ جنت ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ ہے، ٹیمپروری جگہ نہیں ہے کہ 10-15 منٹ کے لیے رکے اور اس کے بعد جو ہے کہا جائے کہ بھئی نہیں آگے چلے جاؤ تمہارا ٹھکانہ آگے، نہیں۔ احلنا دار المقامہ، ایسے مقام میں اللہ نے ہمیں لا کر اتارا اس کے فضل سے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لا یمسنا فیہا نصب، وہاں پر جنت میں کسی قسم کی کوئی کلفت نہیں ہوگی۔ ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ وہاں کسی قسم کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے کہ انسان بڑا عجیب ہے، اسے کتنی بھی اچھی جگہ رکھو تھوڑے دن کے بعد اسے تھکان شروع ہو جاتی ہے۔ کتنی بھی قیمتی کرسی میں بٹھاؤ، سونے کی کرسی میں بھی آدمی بیٹھے گا
تھوڑی دیر کے بعد کہے گا نہیں بھئی اس میں تھکان ہو رہی ہے، اس میں ذرا سلیقے سے بیٹھنا پڑ رہا ہے، مجھے ذرا نیچے بیٹھنے دو، پیر لمبے کرنے دو۔ کھانے کا معاملہ بھی یہی ہے، 2-3 دن لگاتار بریانیاں کھلا دو، آدمی کہتا ہے گھر میں کہ پرانا دال چاول باسی اچار ہی ہو تو دے دو۔ یعنی چند دنوں میں آدمی تھک جاتا ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ بڑے لوگ کیا کھاتے ہوں گے، بھئی ان کو پوچھو جا کر، ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی ان کا دل بھی جو ہے یہ چیزیں کھانے کو کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جنت کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ وہاں آدمی کو تھکن نہیں ہوگی۔